illallah illallah Allah 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 illallah illallah Allah 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 illallah illallah Allah 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 illallah illallah Allah اللہ Allah جہنم کا خوف پیدا کر دے تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں. ہمارے دل میں اللہ جنت کے شوق پیدا کر دے تاکہ ہم نیک اعمال پہ آمادہ ہو جائیں. آئی بات سمجھ میں؟ جہنم کا خوف کیا ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی تو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اگر اس وقت ہم اس نماز کا جواب نہ دے سکے تو سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اور نیک اعمال کا شوق کیا ہے کہ ایک نماز اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. اور زیادہ ثواب ہوگا تو ہمارے جنت کا رتبہ بھی زیادہ ملے گا. لہذا ہم اس شوق سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. یہ ہے شوق. جنت کی فضیلت سمجھ میں آئے، جنت کا شوق ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ اس پر عمل کریں. تو اسی لیے ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کے جہنم کا خوف آ جائے اور جنت کا شوق آ جائے. یہ پہلا زینہ، دوسرا زینہ، اسی پر ہمیں پہلے قدم رکھنا چاہیے. بہرحال تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ، جب ان لوگوں کی یہ حال دیکھی، تیسری قسم کے لوگوں کی، اور ان کی بات سنی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلے والوں کے لیے کیا کہا تھا کہ اللہ کا حق ہے کہ تمہیں جہنم سے بچا دے، یا اللہ کا حق ہے تمہیں اللہ تعالیٰ جنت دے دے. لیکن تیسری قسم کے لوگوں کو جب بات سنی کہ ہم اللہ کی محبت میں اور اللہ کے دیدار کے شوق میں ہلکے ہو گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انتم المقربون، اصل میں تم ہو اللہ کے مقرب بندے. اصل میں تم ہو اللہ کے مقرب بندے. باقی تو کوئی جہنم کے خوف سے اللہ سے ڈر رہا ہے، کوئی جنت کے شوق سے اللہ سے مانگ رہا ہے. اصل میں تمہیں کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ نہ چاہنا یہی اخلاص ہے نا. کسی کی دوستی، آپ کسی کی دوستی نبھاتے ہیں، اس کے غم میں، اس کے خوشی میں ہر دم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کو کچھ مطالبہ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرا دوست سچا ہے، بے لوث محبت کرنے والا ہے. اور جو ہی پتہ چلے گا یہ تو میرے ساتھ جو رات کے 2 بجے آ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے نا، میرے ساتھ کوئی رشتہ داری کرنا چاہتا ہے، یا مجھ سے کسی اور کام میں مدد لینا چاہتا ہے، اس لیے یہ کھڑا ہوتا ہے. تو آپ کو مخلص نہیں کہے گا، آپ کو مخلص نہیں کہے گا، آپ کو بے لوث خدمت کرنے والا نہیں کہے گا. تو یہ جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں، یہ اصل میں مخلصین ہے. اور ان مخلصین کو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولئک ھم المقربون، یہی لوگ مقرب لوگ ہیں. ایک عجیب قصہ بیان فرماتے ہیں اسی موضوع سے متعلق کہ ایک دفعہ حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی اور حضرت ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالی دونوں ایک ہی زمانے میں تھے، اور دونوں اپنے اپنے جگہ پر بڑے کبار اولیاء میں سے تھے. بہت ہی اعلیٰ درجے کے ولایت ان کو حاصل تھی. ان دونوں نے کہا کہ یار بہت زمانہ ہو گیا، حضرت رابعہ بصریہ جو خاتون تھی عبادت گزار،
ان کے حال احوال نہیں معلوم ہو سکا، چلو ہم جا کر ان کے حال احوال پوچھ کے آتے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات حضرت رابعہ بصریہ کے پاس حاضر ہوئے۔ خیر، تو حضرت رابعہ بصریہ نے مالک ابن دینار سے پوچھا، اخبرنی لما تعبد ربک، کہ مالک ابن دینار آپ بھی بڑے عبادت گزار آدمی ہیں، آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اب مالک ابن دینار جس سے دنیا نے عبادت سیکھی ہے، اس سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو مالک ابن دینار نے کہا، قال شوقا الی الجنان، بس جنت کے شوق میں اللہ تعالیٰ جنت دے دے، اللہ راضی ہو جائے اور جنت دے دے۔ دنیا کی یہ دکھ تکلیف مصیبت کے اوقات تو گزر ہی جائیں گے، بس اللہ جنت دے دے تو وہاں مزے ہی مزے ہوں گے، اسی شوق میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر رابعہ بصریہ نے حضرت ثابت البنانی سے پوچھا، آپ بتائیے آپ کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ قال خوفا من النیران، تو ثابت البنانی نے کہا کہ میں تو جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کہ اللہ راضی ہو جائے اور مجھے جہنم کے عذاب سے پناہ مل جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہی پہلے والی بات جو میں نے ابھی بتایا۔ یہ دو بڑے بزرگ، حضرت مالک ابن دینار نے کیا کہا؟ جنت کے شوق سے میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اور ثابت البنانی نے کیا کہا کہ جہنم سے بچنے کے لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ بس یہ سوال سن کر حضرت رابعہ بصریہ چپ ہو گئی، خاموش بیٹھی رہی۔ اب سب کے دل میں سوال ہے کہ ہم یہ بھی تو پوچھیں نا کہ آپ کیوں عبادت کرتی ہیں رابعہ بصریہ سے؟ چنانچہ مالک ابن دینار نے پوچھ ہی لیا۔ فقالا وانت یا رابعہ، دونوں نے مل کر پوچھا کہ اے رابعہ بصریہ، آپ بتائیے آپ کیوں اللہ کی عبادت کرتی ہیں؟ آپ کیوں اللہ کی عبادت کرتی ہیں؟ تو اس سوال پر رابعہ نے جواب دینا ضروری سمجھا، تو کہتی ہے کہ یا مالک انت یا مالک مثل اجیر السوء لا يعمل الا طمعا، کہتا ہے مالک ابن دینار، تم جو عبادت کرتے ہو جنت کے شوق میں، تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کمتر مزدور ہے۔ کیا ہے؟ کمتر مزدور ہے، وہ صرف مزدوری کی نیت سے کام کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ مزدوری کی نیت سے کام کر رہا ہے۔ تو جو مزدوری کی نیت سے کام کرے گا اس کے کام میں حسن نہیں آتا، بس لیپا پوتی کر لیا، ہو گیا ڈیوٹی، وقت ختم ہو گیا، لاؤ بھائی پیسے لاؤ، یہی ہوتا ہے نا۔ تو تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ کمتر مزدور ہے جو مزدوری کی نیت سے کام کر رہا ہے، تم عبادت کر رہا ہے اور تمہاری مزدوری جنت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے معرفت کے سبق۔ اور ثابت البنانی سے کہا کہ وَأَنْتَ يَا ثابت مثل عبد السوء تعمل خوفا من الضرب، تو بھی ایک کمتر غلام کی طرح ہے، تو آقا کا کام کرتا ہے مار پٹائی سے بچنے کے لیے، کہ میں کام نہ کروں گا تو ڈنڈے پڑیں گے، اس لیے بھائی ٹھیک ہے کر لو۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہے نا، اس کی عبادت میں حسن نہیں آتا، اس کی عبادت میں، اس کے کام میں مزہ نہیں آتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو
رابعہ بصریہ نے کیا کہا کہ اے مالک ابن دینار، آپ کا مثال ایسا ہے جیسا کہ کمتر مزدور ہے، مزدوری کے لالچ میں کام کر رہا ہے، اور اے ثابت البنانی، آپ کی مثال بھی ایسی ہے جیسا کہ وہ غلام ہے جو مار کھانے کے ڈر سے کام کر رہا ہے، کہ آپ بھی عبادت کر رہے ہو تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ آگے فرمایا جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اللہ کی، فقالت حبا للہ تعالی و شوقا الیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے دیدار کے شوق میں عبادت کرتی ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بچے کی خدمت ماسیاں بھی کرتی ہے اور بچے کی خدمت ماں بھی کرتی ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ماسیاں مارتی نہیں ہے، ماں مارتی بھی ہے۔ ماں کبھی غصے میں آ کر بچے کو تھپڑ بھی مار دیتی ہے، اور ماسیوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ نہیں مار سکتی، لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ ماسیوں کے بغیر مار کے سالہ سال کی خدمت سے ماں کے تھپڑ کے ساتھ ایک دن کی خدمت افضل ہے۔ کیوں؟ ماسیاں کتنا ہی اچھا کام کریں گے، ان کو تنخواہ کے لیے کام کریں گے، یا تو بچے گندا نظر آئے تو کام سے نوکری سے نکال دیں گے، اس لیے کام کریں گے، لیکن ماں کو اس کا خطرہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی نوکری سے نکال دیں گے یا مجھے کوئی تنخواہ دیں گے۔ ماں تو دل و جان سے کام کرتی ہے۔ تو اصل میں محبت یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے دیدار کے شوق میں بندہ عبادت کرے، جب جا کے عبادت کا مزہ اور لطف آتا ہے، اسی عبادت سے پھر ولایت ملتی ہے، اسی عبادت سے پھر اللہ کی دیدار ملتی ہے، اسی عبادت سے پھر اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہی چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور انہی باتوں کو سیکھنے کے لیے مجلس میں آنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ماحول ہوتا ہے جس ماحول میں بیٹھ کر بندہ سیکھتا ہے، اور ہم سبھی سیکھنے والے ہیں، ہم سبھی سیکھنے والے ہیں، اور سیکھیں گے جبھی کام آئے گا، نہ سیکھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ ذکر کی مجلس میں جڑنے کی کوشش کریں، حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ مصروفیات سب کی ہے، کس کی نہیں ہے؟ دنیا میں دو طبقے کے لوگ فارغ ہوتے ہیں، ایک نمبر وہ جو اسپتال میں پڑا ہوا ہے، بیماری کی وجہ سے اب کوئی کام نہیں ہے اسپتال میں، صرف ملاقات کے لیے آنے والوں کے انتظار ہے، کاش کوئی آ جائے، کاش کوئی آ جائے، مجھ سے کوئی بات کر لے، وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو قبرستان میں سو گیا، وہ فارغ ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں۔ اس کے علاوہ کون ہے جو فارغ ہے؟ بتائیں۔ جن کی ملازمت ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، ان سے زیادہ وہ لوگ جو بیکار ہیں وہ زیادہ مشغول ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو ملازمت پہ جاتے ہیں، نوکری کاروبار میں جاتے ہو، صبح 8 بجے جانا ہے، 12 بجے، شام کے 8 بجے 10 بجے واپس آ جانا ہے، باقی وقت تو گھر کو دیتا ہے نا۔ اور جو فارغ ہے اس کو رات کے 2 بجے تک کوئی آپ تلاش کرے ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اس کو یہ کام وہ کام، دوست نے بلایا، گھر والوں نے بھیجا، اس کام کے لیے گیا، اس کام کے لیے گیا، تو یہاں فارغ کوئی نہیں ہے۔ لہذا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارے فالتو لوگ بیٹھے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کی اہمیت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مجلس کے لیے منتخب کیا، چنا، جبھی ان کو اللہ نے یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، ورنہ اسی پڑوس میں دیوار پھاند کے آپ دوسرے طرف جائیں، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوں گے، وہاں سے یہاں تک آنے کی اللہ نے توفیق نہیں دی۔
آپ میں سے کتنے کتنے دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہے. اس توفیق کو نعمت سمجھا جائے, غنیمت سمجھا جائے. اور کسی کام کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ ہم نے جو آج نماز پڑھی ہے, ہماری نماز قبول ہوئی نہ ہوئی, یہ ہم کیسے پہچانیں؟ آج ہم اس مجلس میں آئے, ہمارا اس مجلس میں آنا قبول ہوا کہ نہیں ہوا, یہ ہم کیسے پہچانیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل قبول ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اگلی دفعہ اس عمل کی پھر توفیق دیتا ہے. جب ہم ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کا مطلب چونکہ اگلے نماز پڑھنے کو اللہ نے توفیق دیا ہے, تو اس کا پہلی نماز اللہ نے قبول کر لیا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی حج کرتا ہے, اس کے بعد اگلے حج میں بھی جاتا ہے, اس کا مطلب اس کا پہلا حج اللہ نے قبول کر لیا. عمرہ کیا, اگلا عمرہ بھی کرتا ہے, جس کا مطلب وہ پہلا عمرہ اس کا قبول ہو گیا. علم سیکھنے جاتا ہے, پھر بار بار جاتا ہے, اس کا مطلب پہلے دفعہ جو گیا تھا وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. تو یہی بات ہم بھی کہیں گے. آج جو لوگ مجلس میں آئے ہیں, اگلی دفعہ بھی آنے کی توفیق ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا قبول ہو گیا. اگلے دفعہ جب آئیں گے, اس کے بعد والا جب آئیں گے, تو پھر اگلے دفعہ آنے والا بھی قبول ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ کار خیر میں اللہ تعالیٰ اسی طرح توفیق دیتا ہے. اسی نیت کے ساتھ ہم یہاں سے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ مجلسوں کی پابندی کریں گے, حاضری کریں گے, اور جو کچھ ہم سنتے ہیں بس سن کر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. صبح شام کے بعد آپ بھول جاتے ہیں. اس کو آپس میں مذاکرہ کریں, جو کچھ آپ نے سنا یہ اگلے بھائی کو پہنچائیں. جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں, اس کی 5% بھی آپ نے اصل پوائنٹ اگر آپ نے کسی کو بتا دیا تو یہ آپ کو یاد رہے گا. آپ یہی باتیں پورے 2 ہفتے تک آپ تذکرہ کرتے رہیں. تو اسی کا نام تبلیغ ہے, اسی کا نام دعوت ہے, اسی کا نام خیر ہے, اسی کا نام اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ہے نا. آپس میں تم صبر کی تلقین کرو اور آپس میں تم کیا کرو؟ حق کی تلقین کرو. یہ اسی کا نام ہے. اسی پر عمل کرنے سے قرآن پر عمل ہوتا ہے. اور دوسری بات اگلی مجلس کے لیے کہ آج کل مغرب کی نماز بہت جلدی ہونے لگی ہے. تقریباً 6 بجے 6:02 میں مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگلے مجلس تک تو 6 بجے سے پہلے ہی ہو جائے گا. تو اب ہمارا جو اوقات ہے اصل میں عشاء کے بعد ہے. اب عشاء کی نماز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فجر تک عشاء کی نماز جائز ہے, تو پھر تو رات کے 4 بجے آپ آ جائے کریں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ عشاء کا نماز کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عام طور پر روٹین میں جو عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد ہماری مجلس ہوگی. اب پہلے تو عشاء کی نماز 9:30 بجے ہوتی تھی, تو 10 بجے تک مجلس شروع ہوتی تھی. ابھی بھی لوگ اسی ترتیب سے 10 بجے ہی آتے ہیں, تو 10 بجے تو ہم آدھی رات ہو جاتی ہے. اور پھر دور و دراز سے احباب آتے ہیں, ان کے لیے پھر اتنی رات کو واپس جانا ایک مشکل مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے آئندہ سے کوشش کریں کہ آج بھی ہم نے 9 بجے عشاء کی نماز پڑھی ہے, تو اس وقت بھی افراد بہت کم تھے. بعد میں اکثر لوگ تشریف لائے ہیں. تو اگلی مجلس انشاءاللہ عشاء کی نماز ہم 8 بجے پڑھیں گے, اور 8:30 بجے تک ہم مجلس شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہماری مجلس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہو, بس 1-2 آدمی کافی ہے. باقی جس کو اللہ توفیق دے آ جائے, نہ آ جائے تو وہ اللہ کی شان ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ حضرات وقت کی پابندی کریں, اور وقت کے پابندی سے بے شمار فوائد ہوتے ہیں.
اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز دی ہے یہ اس میں سکھایا ہی گیا ہے وقت کی پابندی، لیکن ہم اسی کو وقت کو بے دریغ برباد کرتے ہیں، جس وجہ سے ہم بے شمار برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو 8:30 بجے اگر ہم پروگرام شروع کرتے ہیں، 9:30 بجے تک فارغ ہو کے انشاءاللہ اپنے گھروں کے طرف چلے جائیں گے، کم وقت میں فارغ ہو جائیں گے آرام سے۔ پھر بہرحال تو آئندہ سے ساتھی اس بات کا خیال رکھیں کہ 8 بجے ہم یہاں عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ جو ہمارے یہاں آ کر پڑھنا چاہتے ہیں وہ 8 بجے تک آ جائیں، اور جو اپنے اپنے علاقے سے پڑھ کر آنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے سے پڑھ کر آ جائیں، اور 8:30 بجے تک مجلس شروع ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک دفعہ بتا دیں گے کہ حسن بصری کی 3 وجوہ جو بتایا تھا نا، ہاں۔